لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رزقا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک اللهم عاملنا بما انت اهل ولا تعاملنا بما نحن اهل اللهم افتح اسرارنا وقلوبنا بالذکر اللهم افتح قلوبنا بالذکر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالے اپنی یاد کے لیے کھول دے، اللہ ہمارے کانوں کے بد مساں اپنے قرآن اپنی یاد دین کی نصیحت کے لیے کھول دے۔ اللہ اذکر اوقاتنا وآمن رواتنا، اللہ ہماری پریشانیوں سے مسائل کچھوں سے جتنی بھی امت مسلمہ کی گھر گھر کی فرد فرد کی اس سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ اللہ جتنے بھی ہمارے عیب ہیں اللہ ان پہ اپنی ستائی کا پردہ ڈال دے۔ اے کریموں کے کریم اللہم اذکر اوقاتنا وآمن رواتنا، دعا میں دل کا ادھر ادھر متوجہ ہونا یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کے سامنے درخواست ہو ایک دوسری طرف رہا ہو، سب متوجہ اپنے دل کو اللہ کی طرف معلوم نہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات قبولیت کی جگہ پر آدمی اپنے کسی کوتاہی سے محروم رہتا ہے۔ یا الہ العالمین اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اللہم اذکر اوقاتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ دنیا بھر کے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے شر سے اللہ پوری امت مسلمان فلسطین، کشمیر، شام، برما، افغانستان، عراق، حرمین شریفین، مساجد، مدارس، خانقاہیں، علماء، اللہ والے، ہر مسلمان گھر پوری امت مسلمان کہ اللہ حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب الفقر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة الاحیاء والاموات ونعوذ بک من الحم والحزن والکسل والبخل والعزم وذل الدین وغلبة الرجال ونعوذ بک من الشقاء والنفاق وسوء الاخلاق۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر حضرت آدم سے غلطی ہوئی، وہ اتنا روئے، معافی مانگی، آپ نے ان کو انعام کے طور پر یہ کلمات دیے کہ ان کی اولاد بھی ان کلمات کے ذریعے آپ سے معافی مانگیں گے، آپ کو آپ کریں گے۔ اے کریموں کے کریم، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی اور اس نے سجدہ نہ کیا لیکن وہ معافی کی طرف نہیں آیا، اور غلطی حضرت آدم سے ہوئی، درخت نہیں کھانا تھا، کھا بیٹھے، لیکن وہ اتنے شریک نہ ہوئے، اتنی معافی مانگی۔ یا اللہ آپ نے توبہ قبول کر کے انعام کے لیے دعا دے دی۔ اللہ والے کہتے ہیں علماء اولاد آدم سے بھی غلطی ہوگی، جو غلطیوں پر توبہ کی طرف آتا ہے وہ حضرت آدم کے طریقے پر ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ شیطان کے طریقے پر ہے۔ یا الہ العالمین اکرم الاکرمین، یا اللہ یہ دعا آپ نے اولاد آدم کے لیے دی۔ یا اللہ ہم اولاد آدم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں یا اللہ قبولیت کی گھڑیوں میں یا اللہ اس دعا کو دل و زبان سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللہ جی ایمان میں آنے کے بعد اللہ گمراہ نہ ہو جائیں، ایمان چھن نہ جائے، مرتد نہ ہو جائیں، خاتمہ برا نہ ہو۔ اے اللہ صحابہ یہ دعا مانگتے تھے، وہ تو تیرے پیارے نبی کے تربیت یافتہ ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوان ہیں، جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ اللہ یہ ان کی زبانوں سے نکلی دعا ہے، اللہ آپ کی عطا کی ہوئی دعا ہے۔ اللہ اگر اتنے عظیم لوگ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت ایمان یا اللہ اس سے پھیر کر گمراہی میں نہ ڈال دینا۔ اللہ ہم تو ہر طرح کے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اپنے پرائے بہکانے والے دجالی فتنے زور پر ہیں، بے حیائی کا فتنہ، مادیت کا فتنہ، دولت پرستی کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، بے پردگی بے حیائی کا فتنہ، قادیانیت انکار حدیث کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، یا اللہ ہر طرف رسومات شرک و بدعت، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے تو ہر طرف خطرے ہی خطرے ہیں، یا اللہ ہر طرف سے خطرے ہی خطرے ہیں۔ اللہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تیری بارگاہ میں ان مقدس ہستیوں کی زبانوں سے نکلی یہ دعا اللہ آپ نے سکھائی، قرآن کی دعائیں آپ نے اسی لیے دی ہیں کہ یا اللہ جو میرے بندے یہ دعائیں مانگیں گے میں ان کے حق میں قبول کروں گا، اگر آپ نے قبول نہ کرنی ہوتی آپ یہ دعائیں ہمیں نہ دیتے۔ اللہ یقیناً تیری طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے، یا اللہ اس دعا کے ثمرات کے مرتب ہونے میں دیر ہونے میں، یا مولا ہم اس پورے مجمع میں یا اللہ یہ سفید ریش بزرگ دور دور سے بیچارے تھکے ٹوٹے اللہ یہ اطفال علماء کا مجمع سلحاتا، یا اللہ تیرے قرآن مجید اور تیرے رمضان بخشش کا مہینہ عتق من النار کا سہارا لیے ہوئے تیرے دربار میں یا اللہ سب جھولیاں پھیلا کر یا اللہ یہ نوٹ کے لیے نہیں آئے، آپ دلوں کے رات جانتے ہیں، یا اللہ بخشش چاہتے ہیں، تجھے چاہتے ہیں۔ ماحول معاشرے کے کیچڑ کی وجہ سے جب کیچڑ زیادہ ہو بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں، اور جب طوفان زیادہ ہو بڑے بڑے درخت بہہ جاتے ہیں۔ اے اللہ ان فتنوں کے دور میں بڑے بڑے نیکوکار عالم یا اللہ حافظ حاجی نمازی یا اللہ دین سے محبت کرنے والے کہیں بے پردگی کہیں جھوٹ کہیں سود یا اللہ کہیں دجالی فتنے کہیں میڈیا کے دھوکے یا اللہ نہ جانے بہت موقع ہیں یا اللہ محکنے کے تجھے تیری رحمان کا واسطہ اسماء حسن کا واسطہ صفات عالیہ کا واسطہ اللہ اپنی رحمت سے لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ آپ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے عظیم احسان کیا، ماں کی گود میں کلمہ دیا، مسلمانوں کے گھر اذان کان ہمارے کانوں میں آسانی سے آ گئی، مساجد مدارس آسانی سے مل گئے۔ اللہ اس کلمے کی قدر تو حضرت بلال سے پوچھی جائے جنہیں مارے پڑی کلمہ پڑھنے پر تبتی ریت میں بٹھایا گیا، حضرت سمیہ کو حکم کے ابو جہل فرعون نے مخالف سیمت اونٹوں سے باندھ کر جسم سے ٹکڑے کیے، کہاں بچنا چاہتی ہے تو انکار کر، اور اس نے کہا تو طاقت کا نام مجھے آمنہ کے لال کی صداقت پر نام ہے۔ اللہ اس کلمے کی قیمت تو انہیں معلوم تھی، اللہ کہیں بے سبزی میں ہم نہ قدری میں کر بیٹھے، اللہ تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ جو آپ نے ہمیں آسانی سے کلمہ دے دیا، اللہ آسانی سے قرآن دے دیا، علماء اللہ والے دے دیے، کریم کریم مساجد دے دی، مدارس کا پھیلا ہوا جال دے دیا، اللہ ہم کہیں نہ قدری کر کے پھسل کر یا اللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر کہیں ہمارا انجام مرتدید والا نہ ہو جائے۔ قادیانی گلی گلی گھومے ہیں، دولت شہرت حکومتوں میں لالچ دے کر دھوکہ دے کر دھوکے باز یا اللہ اور انکار حدیث والے طرح طرح کے مسلمان یا اللہ جو جدی پشتی مسلمان تھے ان کے بچے بچیاں قادیانی ہو گئے۔ ڈیفرنس ہے یوسف القول میں مسجد کا سیکٹری مجھے ملا کہ میری 2 بہنیں قادیانیوں میں گئے، ہم چھوٹے تھے، ابو نے ان کی نوکری ہو گئی اچھی دیکھ کر بہنیں اب بچے ہو گئے، ہمارے یہاں پڑوس میں کرایہ دار قادیانی آ کے رہا، اس کی ساس ہمارے گھر آ کر چیخی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا اور میں نے کاروبار نوکری دی تھی، ہم نے شادی کر دی، یہ بدبخت قادیانی ہم نے پیچھا کیا، یہ شادہ ہمارے مغل مرندہ نے کہا ہمارے چنیور میں روئے میں ان کا مرکز ہے، یہ برطانیہ میں رہ کر بھی ہر قادیانی 10-15%
اپنی آمدنی یا اللہ ہمیں سچے نبی سچے قرآن سے ہٹانے میں لگا کر ہمارے کمزور ایمان والے سادے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اللہ ہمارا مسلمان غفلت میں سویا ہے. سچے نبی کے سچے دین کو قرآن کو پھیلانے کے لیے یا اللہ سال سال مسجدوں مدرسوں میں آنے کے لیے اپنے باپ مانتی بخشش کروانے کے لیے سارے وہ بھی نہیں ہے جو 10% دیتے ہو. کہیں قادیانیوں کی یہ دولت شہرت عورت والی ٹاپی کہیں اس کا شکار ہو کر ان کے علم حدیث کہیں وہ بھی حکومت کے لالچ میں اللہ ہمارے ساتھ مسلمان جو جلدی پوچھتی تھے مسلمان کو بہک نہ جائے. اللہ تجھ سے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ہدایت دینے کے بعد یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لینا. اے اللہ آپ ہی داتا ہیں, آپ ہی ہمیں بچانے والے ہیں. ہم نہ بھی چاہیں تو ہم سے نیکی کروا لے, ہم نہ بھی گناہ سے بچنا چاہیں گناہ زہر بنا کر ہم سے زبردستی یا اللہ برائی سے ہمیں بچا لے. اپنی حفاظت کے احسار میں ہمیں لے لے. قرآن مجید کی آخری صورتیں جو اعوذ باللہ سے شروع ہوتی ہیں ان سب میں یہی سبب کہ اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں, اللہ تیرے احسار میں آتے ہیں, اللہ تیری حفاظت میں آتے ہیں. آپ نے فاتحہ میں بھی اہدنا الصراط المستقیم دعا سکھائی کہ اللہ ہدایت دے دے, اور سارے قرآن کے آخر میں بھی آپ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو یہ سبق سکھایا کہ یہ کہو اے اللہ ہمیں شیطان جنوں جادو ٹونا شیطانی مساوس یا اللہ گمراہ کرتے ان کے مساوس اور حملوں سے یا اللہ اپنی پناہ میں لے. اے اللہ یہ سارا مجمع یا اللہ ہم اپنی نسلوں کے لیے اپنے جتنے زندہ مسلمان ہیں, تاجر ہیں, حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, بہن بیٹیاں ہیں یا اللہ جتنے تا قیامت پیدا ہونے والے ہیں ہمارے گھروں میں نسلوں میں اللہ سب کو اپنی پناہ میں لے لیں. یا اللہ کسی کو بھی بہکنے پھسلنے پھٹکنے سے یا اللہ محفوظ فرما لینا. جو بہک گئے بھٹک گئے پھسل گئے بے سمجھی میں جہالت میں لالچ میں غفلت میں اللہ تیرے قبضہ قدرت میں سب کے دل ہیں, اللہ ان سب کو واپس آنے کی توفیق دے دے. دنیا بھر کے کافر ظالم یا اللہ دین کے دشمن اللہ ان کے دلوں پر بھی چوٹ لگا دے. اللہ چوٹ لگا کر اپنے عشق اور محبت کی انہیں بھی تڑپا کر اللہ ایمان ہدایت میں آنے کی توفیق دے دے. جبیر بن مطعم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدی چھڑوانے کے لیے مدینہ آیا اور حضور سورۃ دور پڑھ رہے تھے. تیرے قرآن کی آواز سنی مطلب سمجھا تھا, اس کے دل میں چوٹ لگ گئی, فوری کلمہ پڑھ لیا. اللہ یہ کتنے مثالیں ایسی ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھرنے والے اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے دل نیکی اور ایمان اور قرآن اور ہدایت اور حیا اور دیانت سچائی کی طرف پھیر دے. اے اللہ اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو ہدایت ایمان کی طرف بدل دے. اے دلوں کو ثابت رکھنے والے اللہ ہمارے پاؤں ہدایت کے راستے پر جما دے, ہمارے دل ہدایت اور قرآن ایمان کے نور پر جما دے. اللہ ہماری نگاہیں اپنے حسن پر یا اللہ اپنے وعدوں پر آپ کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر سنتوں پر ہماری آنکھیں جما دے. اللہ ہماری آنکھیں غلطی سے بھی یا اللہ دنیا کے شیطانی قوتوں کی رنگینیوں سے متاثر نہ ہو جائے. اللہ ہمارے دماغ ہماری زبانیں اللہ ہمارے دل اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے بچے بچیاں ہماری نسلیں یا اللہ بڑے چھوٹے سب کو اپنی حفاظت میں لے لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 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 فآمنا. اللہ آپ نے قرآن میں سورۃ آل عمران میں اپنے مخلص بندوں کے بارے میں کہا یا اللہ وہ تیرے منادی مؤذن کی اذان سن کر قرآن کی دعوت سن کر انبیاء کی دعوت سن کر فوراً کہہ اٹھے آمنا آمنا آمنا. اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل کر لے. اللہ ہم تیرے قرآن کو سارے رمضان میں ہم نے
پڑھا ہے سنا ہے، یہ بوڑھے بوڑھے بزرگ ہماری ماں بہن بیٹیاں دن میں یا اللہ سنتے رہے، یا اللہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں بھی سن سکے، آج دعا کے لیے وہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ دور دور سے رہے ہیں کہ اللہ تیرے قرآن کی آج جو آخری سورتیں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، اللہ اس کی ندار آواز کو یا اللہ ہم نے سن لیا ہے، ہم صحابہ و تیرے پیاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی دعا پڑھ کر اللہ ہم تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کر پورے یقین کے ساتھ اللہ ہم کہہ رہے ہیں ربنا اننا سمعنا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ قرآن کہہ رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لاؤ، نبی کہہ رہے ہیں اپنے رب کے ہو جاؤ، اللہ والے کہہ رہے ہیں رب کے ہو جاؤ، مؤذن صدا لگا رہے ہیں رب کے ہو جاؤ، اللہ جی ہم سارے مل کر کہہ رہے ہیں آمنا، اللہ ہم تیرے ہو رہے، اللہ ہمیں اپنا بنا رہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ جو آج تک ہم سے غلطیاں ہوئی معاف فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری برائیاں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، وتوفنا مع الابرار، وتوفنا مع الابرار، اللہ ہماری موت نیکوں کے راستے پر آئے، ہماری موت نیکوں کے ساتھ آئے، ہماری موت ایمان والوں کے ساتھ آئے، قرآن والوں کے ساتھ آئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں یارانہ ایمان قرآن والوں کے ساتھ ہو، اللہ ہم تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر خوش ہوں، یا اللہ تیرے ایمان قرآن کے لگے ہلکے دیکھ کر ہمیں خوشی ہو، اے اللہ ہمیں یہ ایمانی کیفیات عطا فرما، یا اللہ تیری نافرمانیاں، ناچ گانا، ڈھول ڈھماچہ، شراب جوا، فلم، بے پردگی، بے حیائی، یا اللہ دیکھ کر ہمیں بے چینی ہو، اللہ ہمیں ایمانی کیفیات نصیب فرما، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، نیکی پر چلا، نیک راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو آپ کو دعا یاد نہ ہو تو ساتھ آمین کہہ کر شامل کر لیں، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلانا، اللہ اپنی رحمت سے اس کی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہم انا نسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، اللہم اجعل حبنا، اللہم اجعلنا حبک حب الینا من انفسنا ومن المال ومن آلنا، اللہ حضور مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ جو تیرے سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے دے، نیک لوگوں کی محبت تجھ سے مانگنا ہمارے رحمت العالمین نبی کی سنت ہے، اللہ ہم آپ سے نیکوں کی محبت مانگتے ہیں، جو نیکوں سے محبت کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن نیک ہو ہی جاتے ہیں، یا اللہ ایک نہ ایک دن چوٹ لگی جاتی ہے، اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے نیک بندوں کی محبت، قرآن کی محبت، ایمان کی محبت، بیوی بچوں سے، ٹھنڈے پانی سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، یہ ہمارے نبی مانگ رہے ہیں، اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصینا، اللہ اتنا اپنا خوف دے دے جو تیری نافرمانی اور ہمارے درمیان جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا دیوار بن جائے، جب تیری نافرمانی کا موقع آئے تیرا ڈر سامنے آ جائے اللہ، اور ہم برائی سے بچ جائے، اللہ حضور پاک کی اتباع میں، سنت میں، یا اللہ ہم تجھ سے تیرا خوف مانگتے ہیں، ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنے سے ڈرنے والوں کی صحت عطا فرما، اپنے دین پہ چلنے والوں کے پیچھے چلا، اللہ یہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے، یا اللہ قرآن مجید ہماری کتاب رکھ دے، اللہم آنس وارشدنا فی قبولنا، اللہم آنس وارشدنا فی قبولنا، قبروں میں تنہا ہوں گے، کوئی پاس نہیں ہوگا، قرآن مجید سے وفا کرنے والوں کے لیے قرآن کیا کرنے دعا ہے، اللہ قرآن مجید کو ہماری قبروں کی تنہائی میں ہمارا ساتھی بنا دے، اے اللہ اس کے سائے میں ہم جیئے، اس کے سائے میں ہم مریں، یا اللہ اس کا پڑھنا ہماری غذا بن جائے، اس کا سمجھنا ہماری غذا بن جائے، اللہ جیسے بھوکا کھانے کے لیے، پیاسا پانی کے لیے بیدار ہوتا ہے، اللہ
سے تیرے قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ ایمانی صحابہ کی طرح یہ جذبہ دے دے۔ اللہم آنس واشتنا فی قلوبنا، اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا اماما ونورا ورحمہ۔ اللہ قرآن مجید ہماری پوری زندگی کا امام بن جائے۔ امام وہ جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہم صرف ختموں کی حد تک، گھر میں برکت کی حد تک قرآن پڑھنے والے نہ ہوں، پوری زندگی تجارت، سیاست، حکومت، جوانی، بڑھاپا، خوشی، غمی، آمدن، خط، ہر موقع پر ہم تیرے قرآن کے پیچھے چلے، ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں، قرآن مجید سے راستہ لیں۔ یا اللہ یہ صحابہ اور اولیاء کی زندگی ہمیں دے دے۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا اماما ونورا، اللہ قرآن ہمارے لیے روشنی بن جائے، ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا اماما ونورا ورحمہ، جہاں قرآن پڑھا سنا جاتا ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہزاروں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کا ملکہ بنا۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا۔ اللہ قرآن مجید جو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں موت سے پہلے قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کیا یا سارا حفظ کیا اور بھول گیا، قبر سے اٹھے گا اور اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، اور یہ علامت ہوگی کہ اس ظالم کو قرآن مجید کی نعمت دی تھی، اس نے نہ قدر۔ اے میرے اللہ، کتنے ہماری نسلوں میں بچے بچیاں حافظ، کتنے نمازی مسلمان جن کو کچھ صورت قرآن یاد نہ بھول گئے، گاڑی کی حفاظت، گھر کی حفاظت، پیسے کی، قرآن مجید کی حفاظت کا احساس۔ یا اللہ میری سب سے بڑی تمنا، یا اللہ آپ گواہ ہیں، میں سب سے زیادہ آپ سے ایمان کے بعد یا اللہ جو دولت مانگ رہا ہوں، آج اتنے بڑے مجمع میں یا اللہ مانگ رہا ہوں، یا اللہ تیری فرشتے، تیری زمین گواہ ہے، یا اللہ میری بڑی تمنا، یا اللہ کہ مجھے موت سے پہلے جو قرآن مجید یاد نہیں یاد کروا دے، جو کچا ہے پکا کروا دے۔ اللہ جن کو بھی کچا ہے پکا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جن کو پکے ہیں لیکن تیرے قرآن کی دولت کی قدر نہیں، دائیں دائیں لچائی جگہوں سے دیکھتے ہیں، جب موبائل کی بدماشیوں میں، جب لڑکوں لڑکیوں کو بار نگاہوں میں، یا اللہ اتنی بڑی دولت ہم نے پڑھا سنا ہے، جسے قرآن کی دولت دی اور اس نے دنیا والوں کی کوئی چیز دیکھ کر للچائی نظر سے دیکھا، اس ظالم کے پاس بڑی دولت تھی، اس نے اس کی نہ قدریں کی، نہ قدریں اور نہ شکروں کے لیے قرآن مجید میں جا بجا عذاب کا ذکر ہے، نہ شکرانہ بنانا۔ اللہ آپ نے قرآن مجید سے جوڑا ہے، اسی کے سائے میں مرنا چاہتے ہیں، اسی کے سائے میں جینا چاہتے ہیں۔ اللہ میرے خاندان، میرے بچے، میری آنے والی نسل، میرے بہن بھائی، ان کے بچے، یا اللہ میرے یہ جتنے مجمع میں دوست احباب، ان کے بچے بچیاں، یا اللہ ان بیچاروں کو سمجھ نہ بھی آئے تو اے اللہ اپنی رحمت سے زبردستی اپنا عشق دے کر آپ نے قرآن کا بنا دے۔ اللہ قرآن کا بنا دے، اللہ قرآن کا بنا دے۔ دکان پہ ہوتے ہوئے بھی جب گاہک چلا جائے، قرآن پڑھنے کو جی چاہے، ٹی وی کا بٹن دبانے کو جی نہ چاہے، یا اللہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی جب فرصت ملے قرآن پڑھنے کو جی چاہے، گاڑی میں جاتے ہوئے بھی جب فرصت ہو تو تیرا ذکر جب تیرا قرآن ہماری زبانوں پر ہو، اے میرے اللہ ہمارے دفتر میں ہو۔ اللہ نے ایسا عشق قرآن بنا لے، اللہ وہ قاری فتح محمد جو تیرا قرآن اتنا پڑھتے، وضو کرتے ہوئے بھی کسی کو کھڑا کر کے سنتے رہتے، واش روم میں جاتے ہوئے بھی زبان پکڑنی پڑتی، ورنہ زبان پہ ہر وقت قرآن جاری رہتا۔ اے اللہ ہمیں ایسے عاشقوں میں شامل کر لے، اللہ ایسا عاشق بنا دے۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم علمنا ما جہلنا۔ قرآن کا علم دے دے جس سے ہم جاہل ہیں، قرآن وہ یاد کرا دے جو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ اپنے قرآن مجید کو یا اللہ ہماری زندگی کے سیاست، تجارت، ملازمت، شادی بیاہ، نوکری، دوستی، دشمنی،
ہر جگہ ہمارے لیے دلیل اور امام بنا دے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن العظیم. اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کر دے، قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق اچھے کر دے. اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا اماما وفی القبر مونسا وعلی الصراط نورا وعلی الخیرات کلیہا دلیلا. اللہ سارے نیک اعمال کرنے کے لیے قرآن مجید کو ہمارا رہنما بنا دے، رہنما بنا دے. اللہ یہ قرآن مجید کئی ختموں کی مجلس ہے، اللہ اس پورے مجلس میں کوئی بھی محروم نہ جائے. اللہ ہماری بستی، پورا علاقہ، پورا لاہور، پورا پاکستان، پوری اسلامی دنیا، اللہ سب کو اپنے عشق اور قرآن کے اسم میں چڑھا دے. اللہ سب کے دلوں میں چوٹ لگا دے، کافروں کے دلوں میں بھی چوٹ لگا کر ایمان کی طرف آنے کی توفیق دے دے. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اور ان کی حکومت، پیسہ، دولت، طاقت تیرے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، وقت کے فرعون، قارون، ابو جہل، ابو لہب بنے، یا اللہ تیرے دین اور تیرے دین والوں کو ستاتے ہیں، یا اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اسلام کو غالب کر دے. اگر تیری کوئی حکمت ہے یا اللہ انہیں ہدایت نہ دینے میں، تو اگر ہم فقیروں، کمزوروں، بے قصوں، بے سہاروں کی ابتدا ہے کہ اللہ انہیں اپنے عذاب کی بجلیاں گرا کر نشان عبرت بنا دے. اللہ وہ زبانیں تعلق نہ رہیں، اللہ وہ دماغ مفلول ہو جائے. یا اللہ جو نبی پاک کی گستاخی کا تصور بھی کرے، اے اللہ جو تیرے قرآن کی گستاخی کا منصوبہ بھی بنائے، اللہ تیرے دین کے لیے رکاوٹ اور دین والوں پر بم برسانے، مدرسوں کے بچے، اسلامی ممالک، فلسطینی، پہلے کشمیری، اے تیری اللہ پوری قادر کی طرح ہیروشیما، ناگاساکی کی مثالیں بیان کرنے والے، یا اللہ خون خوار عالمی دہشت گرد اور گھنڈے، اللہ پوری امت مسلمان باندھ پر کا شکار ہے، آواز اٹھانے والے بھی کوئی نہیں. اللہ ہمیں جرأت دے دے کہ ہم آواز اٹھائیں، دہشت گردوں کو دہشت گرد کہیں. اللہ ہمیں اتنی جرأت دے دے، ہر ممبر کو، ہر مسلح کو، ہر لیڈر کو، ہر حاکم کو، ہر تاجر کو، ہر سیاستدان کو، ہر اداروں کے سربراہوں کو، کلرکوں کو، اللہ اتنی ایمانی جرأت دے دے، اپنے اس قرآن کے اس نبی کے اس میں تڑوا دے. اللہ کہ پوری دنیا کو وہ یہ کہہ سکے کہ حضور پاک کی توہین کرنے والے، یہ جو ساری انسانیت کے لیے رحمت نبی، یہ اس کی توہین کر کے جن کے ہم کتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساری انسانیت کا سہرا اور روح جس نے نہ آنا ہوتا تو پیدات نہ ہوتی، اللہ اس کی توہین کو یا اللہ وہ عالمی دہشت گردی اور جرم قرار دیں. یا اللہ یہ آواز اٹھانے کی ہمیں ہر جگہ توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جنہوں نے اسلامی ملکوں میں انسانوں کو بم برسا برسا کر کاٹا ہے، یا اللہ ہماری یا اللہ ہر طبقے کو یا اللہ اتنی ایمانی طاقت دے دے، فکر دے دے کہ وہ یہ باور کریں کہ یہ دہشت گرد ہے. یا اللہ یہ مدارس خانقاہ ہیں، ہر طبقہ آتا ہے، دن رات یا قرآن ہے یا دعائیں ہیں. یا اللہ یہ دین کے دشمن بدنام کرنے کے لیے ہماری نسلوں کا مدرسے سے، مسجد سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اللہ والوں سے تعلق کاٹ کر انہیں مرتد بنانے کے لیے یا اللہ پیسہ خرچ کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کے دیہڑی نار، گلوکار، آلہ کار یا اللہ وہ بدنام کرنے کی چالیں چلتے ہیں. اللہ خرابیاں تو ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں تو بہت خوبیاں ہیں تو کمی بتائی ہے، تو اس سے یا اللہ ہر جگہ دینی جماعتوں کو، خانقاہوں کو، علماء اللہ عالموں کو، مساجد مدارس دین والوں کو اپنی کمزوریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین کی بدنامی سے کا ذریعہ بننے سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. چلتی پھرتی جماعتیں، تبلیغی مراکز، مدارس، خانقاہیں، علماء اللہ والے، مجاہدین اسلام، مجاہدین ختم نبوت، نبوت سے صحابہ آل بیت کے پہرے دار، چوکیدار، یا اللہ جان مال وقت سے ہمارے تجار، ہمارے منافق، ہمارے بہت سے یا اللہ ایسے دوست ہیں کہ اللہ جو ہر دین کے کام میں یا اللہ پہلی صف میں آنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے جن سے سستیوں کو تاریاں ہو رہی ہیں یا اللہ انہیں بھی ایسا ہی ذوق دے دے. یا اللہ ذوق والے کے ذوق میں اور اضافہ کر دے. اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال کر دے. اللہ ان کو کبھی تھوڑ نہ ہونے دینا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا. یا اللہ کوئی دنیا کا کتا ہمیں تانا نہ دے. اے اللہ اپنے ایمان کی لباس
یا اللہ ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی وردی والوں کو خوددار بنا، خود مختار بنا، غیرت مند بنا، حیادار بنا. ہمارے حجاج، ہمارے تجار، ہمارے وکلاء، ہمارے حکمران، سیاستدان، ہمارے نوجوان، یا اللہ سب کو اسلام، ناموس رسالت، ختم نبوت، یا اللہ قرآن و سنت ایمان کا معاملے میں حساس بنا دے، چوکیدار پہرے دار بنا دے. اے میرے اللہ اسی پر خاتمہ کرنا. یا اللہ جو آج تک کمیاں کوتاہیاں ہوئی معاف کر دینا. اللہ جی یہ جتنی مشکلات ہے یا اللہ تیرے قرآن نے تو کہا ہے انتم العالون ان کنتم مومنین، مومن غالب رہیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بدر سے تبوک تک جو غالب تھے قرآن وہی ہے. یا اللہ تیرے وعدے وہی ہیں، لیکن آج 58 مملکتوں کی قیادت نیچے اوپر سے بات پر کا شکار ہے، بے حسی کا شکار ہے، اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے تحفظ میں تکار ہے. یا اللہ کافروں سے بھیک مانگتے ہیں وہ بھی صوفی. یا اللہ سب کو توبہ کر کے آپس میں ایک نئے مسلک یا اللہ گروہ بندیاں اور سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی بجائے اللہ سب کو کلمے کے نیچے ایک کر دے. بیت اللہ کی نسبت، رسول اللہ کی نسبت یا اللہ بکھری امت کو اکٹھا کر دے، لڑوں کی صلح فرما دے، اجڑوں کو آباد فرما دے. اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خاطر اکٹھا کر دے. اللہ ملک و ملت مسلمانوں کی خاطر اکٹھا کر دے. اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ایک جان بنا دے. یا اللہ اسلام کا مٹنا دیکھا ہے، اللہ اسلام کا غالب ہونا دکھا دے. گھر گھر بستی بستی اسلام کا غالب ہونا. ابھی ہماری شریف بھاکی عدالت میں بڑا اچھا فیصلہ کہ 5 سال میں ہر قسم کا سود ختم. یا اللہ سارے علماء نے اور ہماری حکومت نے بھی اس کو سراہا ہے. یا اللہ سب کو عمل کرنے، ایک جان ہو کر آواز اٹھانے اور سود اور رشوت، دھوکے، ناچ گانے، فلم ڈراموں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. سود خوروں کے ساتھ تیری جنگ ہے، تیرے نبی کی جنگ ہے. یا اللہ جو ارادے سے سود کھا رہے ہیں انہیں بھی واپس آنے کی توفیق دے. جو سودی نظام میں جھگڑے ہونے کی وجہ سے سودی یا اللہ ذرات قد ہم تک ہے اس سے بھی ہمیں بچا لے. اے کریموں کے کریم جب بدعملی ہو، بے حیائی ہو، یا اللہ بچے کے جسم پر بخارنا لگ جائے اور سابقیہ بیٹھی ہوتی ہے، سارے نفرت کرتے ہیں، تو نے ماں کے سینے میں رحم رکھا ہے. وہ اٹھ کر بچے کو نہلا دھلا کر اچھا لباس پہنا کر یا اللہ وہ سب کو بھلا لگتا ہے، ہر ایک کا اٹھانے کو ٹھیک آتا ہے. اللہ اس وقت امت مسلمہ ہم سارے یا اللہ تیری نافرمانی اور بدعملی اور بدزیادتیاں، کام چوریاں، حرام خوریاں یا اللہ نہ جانے سود خوریاں، رشوت جس کس غلطی کی وجہ سے داغدار ہوئے پڑے ہیں. یا اللہ ہماری سمیت آسمانوں تک، یا اللہ درندوں جانوروں تک، یا اللہ بستیوں محلوں میں یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا بے نمازی کی نحوست 40 کروڑ تک ہوتی ہے. یا اللہ یہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی ہے. ہمارے مساف بد ہو گئے، گلی میں مردار پڑا ہو اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں، کٹر کا ٹکنا کھلتے ہیں اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں. سود، رشوت، بے حیائی، بے نمازی ہونے کی بدبو محسوس نہیں کرتے. یا اللہ تیرے جن بندوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جن کے مساف کھلے تھے وہ محسوس کرتے تھے. ہر لاہوری وضو کرنے والوں کا وضو دیکھ کر ان کے گناہ، زنا، چوری دھوکہ دیکھتے تھے اور اللہ تعالی دعا کی یا اللہ میری کیفیت بدلنے مجھ سے نہیں کہا جا رہا. اے اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ سب کو اس قسم کی جتنی بدعمالیوں کی نحوست ہے اس کی غفرت دے کر توبہ کر کے یا اللہ ایمان قرآن کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مساجد کو عید اور جمعے کی طرح 5 وقت نمازوں کے لیے آباد فرما. یا اللہ جو تیرے مخلص بندے جہاں کہیں بھی محنت کر رہے ہیں قبول فرما. اللہ ہمیں اپنے بخشش کے دریا میں دھو کر ستاری کا لباس دے کر اپنا محبوب بنا کر، محبوب دو جہاں کا محبوب بنا کر، محبوب کل جہاں بنا دے، محبوب کل جہاں بنا دے، عرش فرش کا محبوب بنا دے. حضرت ابو سفیان صحابی رسول جنگل میں جا رہے ہیں، گٹنڈوں کا تیرا شیر قربان دیا جنگل کے شیر. اللہ کا بندہ رسول اللہ کو اپنی رات نہ بولو. جس جنگل کے شیر کا کام چیخ پاڑ کرنا تھا، جھاڑیوں سے بھاگا ہوا سر جھکاتے ہوئے 2 مینار پہ آگے چلا، قافلے سے ملا دیا. حضرت عمر کی بات آگ ہوا پانی مٹی سب مارے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی مانتے تھے، نبی پاک کی مانتے تھے. ہم نے آپ کی ماننا چھوڑا، نبی پاک کی ماننا چھوڑا. بیویاں نافرمان، بیٹے نافرمان، اوپر سے ظالم حاکم، یا اللہ اوپر کے عذاب، نیچے کے عذاب، بے بختیاں، نحوستیں مگے. اللہ طرح طرح کے تماچے لگ رہے ہیں. اللہ ہمیں واپس آنے کی توفیق دے. اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ کو قبول فرما. قوم یونس نے توبہ کی،
70 کے قریب آیا عذاب، مرد عورتیں توبہ میں لگ گئے، اللہ قرآن مجید میں آپ کا عذاب ہٹ گیا۔ توبہ ایسا عظیم عمل ہے، اللہ یہ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی، یہ بوڑھے جوان، یا اللہ نبی آخر زمان کے اٹھتی ہیں، ہماری پشتوں پر تیرے رحمت اللہ علیہ نبی کی تھپکی اور دعائیں کھڑی ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے کر جتنے یہ عذاب کے بادل ہیں، مشکلات ہیں، گھر گھر فت امت مسلمان کی، اللہ ان سارے بادلوں کو ہٹا دے، اللہ عذابوں کو ہٹا دے، اللہ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ اگر تیری تقدیر میں ہم میں سے کوئی بدبختوں میں ہے کہ جس کا انجام برا ہونا ہے، اللہ تیری تقدیر تیرے امر اور حکم کا نام ہے، اللہ تیری تقدیر تیرے تابع ہے، آپ تقدیر کے تابع نہیں۔ اے اللہ اگر ہم میں سے، ہماری نسلوں میں سے کسی کا انجام برا لکھا ہے تقدیر میں، اللہ ہم سب کی التجا دکھا کہ ہمارے حق میں ہماری اس تقدیر کو تبدیل فرما۔ اللہ ہم میں سے جس کا انجام خوشبختی ہے، خاتمہ ایمان پر ہے، اللہ اس کی تقدیر کو اس کے حق میں قائم دائم اور ثابت فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرے حضرت صوفی صاحب دعا سکھاتے تھے کہ یہ ایک جملے میں ساری دعائیں، اللہ اب سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کی ساری منزلیں ہماری آسان ہیں۔ اب سے لے کر جنت میں داخل ہونے، اب سے لے کر بچوں کی پڑھائی ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، ہماری جوانی بڑھاپا ہے، بیماری صحت ہے، یا اللہ یہ اب سے لے کر قبر حشر ہے، پرسرات ہے، قبر ہے، یا اللہ میدان حشر ہے، اللہ اب سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کی میرے شہ، یا اللہ اس کی قبر پر کروڑ آرامتے ہوں، یا اللہ شہ قدیت توفہ ایک جملے میں ساری ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے ان پہ رحمت فرما دے۔ تمام ہمارے بزرگ اکابر اساتذہ والدین جو دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، اور اللہ ہماری ساری منزلیں آسان فرما۔ جو بچیاں بیمار ہیں، ہمارے کیانی صاحب کی بچی بیمار، جب بھی بیچارے ملتے ذکر کرتے ان کی آنکھوں میں اکثر پکاتے ہیں، اللہ کسی والدین کو بھی اولاد کا دکھ نہ دینا، اللہ اولاد کا دکھ نہ دینا، اللہ ہمارے بچوں بچیوں کو ہر قسم کی آزمائشوں سے ہم سب کو معقول فرما، یا اللہ ان کی بچی کو صحت دے، یا اللہ اور جن کے بچے بچیاں بیمار، یا اللہ رشتوں کے حوالے سے پریشان، خزانہ غیب سے مدد فرما، جو گھروں ہسپتالوں میں بیمار، یا اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ میں تیرا سب سے زیادہ محتاج گنہگار، اے میرے اللہ مجھے بھی ہر قسم کی زہری بات نہیں، آپ تو مصیبتوں بیماریوں سے یا اللہ محفوظ فرما، بچوں بچیوں کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے اساتذہ بزرگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر یا اللہ آج تک تمام محدثین، فقہاء، علماء، مسلمین، مومنین، اساتذہ، ملت گنانے والے، والدین، بہن بھائی، خالہ پھوپھیاں، چچے تائے، یا اللہ جتنے دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما۔ اللہ میرے والد محترم، میرے حضرت صوفی صاحب بھائی جان، اللہ میرے چچا تایا، خالہ پھوپھی، میرے درس کے ساتھی، کلاس کے ساتھی، یا اللہ اس ادارے کے بڑھنے سبڑنے میں میرا بازو بڑھنے والے، یا اللہ جتنے احباب دنیا سے جا چکے، ہمارے صوبے دار عالم، یا اللہ منیت صاحب کھوکھر، یا اللہ افضال صاحب، ہمارے حاجی عبدالخالق صاحب، صوبے دار عبدالغفور صاحب، یا اللہ ہمارے بابا محمد حسین صاحب، یا اللہ ہمارے حاجی عزیز خان صاحب، اللہ بس صاحب، یا اللہ یعقوب صاحب، جتنے دوست احباب، حاجی عبدالخالق صاحب، محمد سرور صاحب، محمد یوسف مرزا صاحب، یا اللہ ہمارے بشارت صاحب کے والد، ہمارے موسم صاحب کے والد، نجات صاحب ملتے محبت والے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس پورے مجمع میں جس کے جو عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ کے والدین، مولانا اسحاق کے والد محترم، یا اللہ ہمارے مولانا قاری بلال کے والدین، یا اللہ مولانا کاشف کے والدین، اور جس کے والدین میں سے مولانا عمر کے والد محترم، یا اللہ ہمارے اشتیاق کرنے اشتیاق صاحب کا جوان بیٹا، یا اللہ کسی کو دکھ نہ دینا، یا اللہ کسی کو دکھ نہ دینا، اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ صبر زمان کھڑیاں، یا اللہ یہ جوان بچے چلے گئے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے مدرسے کی طالبات، ہمارے ملنے ملانے والوں کی بچیاں، عزیزوں عزیز و اقارب، ہمارے سرفراز صدیقی کے والد محترم، یا اللہ ہمارے حاجی شہید صاحب، یا اللہ ہر میدان میں میرا اندازہ اللہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں
میری خاطر لڑائی لے لینے والے کہ اللہ بڑھاپے میں ہو کر اگر کسی بھی موقع پر آج شہید بھی جسے نہیں ہوتے کہ اللہ آگے آ جانے والے اللہ تیری توفیق سے ان کا بڑھاپا تیرے اس دین کے گھروں کو بننے سمجھنے میں یا اللہ اس سے تو کچھ نہ کچھ ڈالنے والے جتنوں نے ڈالے ہیں جب ڈالے ہیں یا اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما ان کے والدین پیاروں کے بخشے کا ذریعہ بنا لیکن ہمارے حاجی صاحب یا اللہ انہوں نے حصے ڈالے اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں یا اللہ جو نیکی خود کر کے دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیں خود حصہ ڈالنے والے تو کچھ مل جاتے ہیں دوست احباب عزیزوں وقارب کو اپنے دنیاوی کاموں کے لیے تو سب سے ڈالتے تیرے دین کے لیے تیرے گھر کے لیے تیرے ادارے کے لیے تیرے قرآن ایمان کے حلقوں کے لیے کسی کو کہنے والے بہت کم ہوتے ہیں ہمارے حاجی صاحب ان میں سے کے اپنے دوستوں کے ذریعے بھی حصہ ڈالنے والے اور وقت دینے والے بہت کم بڑھاپا لڑکھڑا کے بھاگے یا اللہ تیرے اس دین کی یہ جتنے طلباء علماء سب کا جاریہ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ان کی ساری منزلیں آسان کر دے اللہ جو ان کے جانے حاجی عبدالخالق صاحب کے جانے سے جن کو جان آواز آئی جب آواز آئی جہاں تمہیں بھاگے آئے اللہ ہر کام کے لیے اللہ دی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ من انصار اللہ دین کے لیے انصار اللہ چاہیے یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار تو بڑے فضائل آپ نے بیان کیے اللہ مجھے انصار اللہ دے دے حاجی شیرانہ حاجی عبدالخالق صاحب جیسے ان سے بڑھ کر یا اللہ جو ساتھ دے رہے ہیں ہر معاملے میں دے رہے ہیں اللہ ان کی جان میں عمر میں رزق میں برکتوں سے مالا مال فرما اے میرے اللہ ہم محتاج ہیں تیرے دین اجتماعیت سے پھیلتا ہے فطرے بڑے سخت ہیں مال کے بڑے سخت ہیں ہم بڑے کمزور ہیں اللہ ہماری مدد بھی فرما اور ہمیں اپنے مخلصین جیسے مخلص احباب عطا فرما دوست عطا فرما جو تیرے دین کی آبیاری کے لیے یا اللہ ہر کام میں انصار اللہ بن کر ہمارا معاون بنے اللہ امت مسلمہ یا اللہ اسلام کے غلبے کے لیے دین کے سارے مورچوں میں یا اللہ بڑھ چڑھ کر محمد معاذ کی طرح ایڑیاں اٹھا کر عہد میں اندر آ رہے تھے یا رسول اللہ وہ دشمن کون سا ہے جو آپ کو سناتا ہے بتلاؤ ہمیں اللہ اکبر بچے ہمارے پاک ہو گئے وہ تاریخی بچے کہ اللہ ہمارے بچے نسل شادی بیاہ آگے پیچھے اپنے بڑوں سے آگے ہیں اور بڑوں کو بے وقوف لیکن دین میں پیچھے ہے ہمیں وہ اولادیں دے جو ہم سے پہلے تیرے گھر میں آئیں وہ بیٹیاں جو ماؤں سے پہلے تیرے تہجد شرم و حیا میں آگے بڑھ جائیں ماں اولادوں کو ایسا بنا اے اللہ جو رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتوں کا انتظام فرما جو ہو گئے ان میں برکت عطا فرما اللہ جو بے اولاد اولاد صالح عطا فرما اللہ ہی اپنی رحمت سے ہم یہاں دعائیں مانگتے تھے ہمارے مولانا انتیاب سید عبید سید سہیب بے اولاد تھے آپ نے فقیروں کی سن لی ہمیں یقین ہو گیا ہمیں قصوں مثال ہے جو مانگا آپ نے دیا آپ کے دینے کے انداز ہے کبھی دیر سے کبھی جلدی کبھی آنے والی مصیبتیں کرتی ہیں اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کرنا ہمارے اپنا بھائی رہ گئے یا اللہ ان کو بھی اولاد صالح دے ہمارا بزنس شریف رہ گیا یا اللہ اس کو بھی اولاد صالح دے یا اللہ جن کی اولاد ہے بیٹیاں بیٹا کوئی ان کو بیٹا بھی دے دے جن کے بیٹے ہیں بیٹی چاہتے ان کو بیٹی دے دے جن کی اولادیں ہیں ان کے یا والدین کو دکھ دیتے ہیں یا اللہ اولادوں کے دل پر ان کا سکھ دینے والا بنا اے میرے اللہ ہمارے شہر صاحب ان کے والد حاجی ابراہیم صاحب اسی سال بہت ہمارے حاجی اللہ رکھر صاحب بہت مدد کرنے والے یا اللہ کبھی بھی کہیں سب جمعانی عجیز پانی مدرسوں کے طلبہ بھی شرما گئے ادھر کچھ ایسے دوست مدد میں یا اللہ ان کی والدہ جو رنگوں کا سایہ اٹھ گیا اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ہمارے علی شباب صاحب کی اہلیت بخشش فرما یا اللہ اس پورے مدینہ میں جس کے والدین عزیز و قارب مجھے نام یاد نہیں جانتے ہیں آپ کو سب کو جانتے ہیں سب کی بخشش ہمارے چوری انور صاحب یا اللہ ان کے والدین ہر معاملے میں میرا بھائی بنتے اشتیاق صاحب یا اللہ ان کے والدین یا اللہ اور جتنے بھی اس مجمع میں مجلس میں ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے آپ کو قسم معلوم ہے یا اللہ سب کو بخشش فرما کر جنت میں اونچے درجے دے کر ہمیں ان کے لیے سب کا جاریہ بنا کر ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچا دے اور حوض کوثر پر جمع کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء الفاظ اولیاء یا اللہ قرآن مجید کی روزے کی شفاعت نصیب فرمانا اللہ ہمارے بچوں نے قرآن پڑھا بیٹوں نے پڑھا ان کے روحانی بیٹوں نے پڑھا یا اللہ جان بیٹیوں نے پڑھا
میری نے پڑھایا یا اللہ نمازی کو تاکہ نے قرآن پڑھے دعائیں مانگی اللہ ان سب کی دعائیں ایمہ ہرنان شفیت کی دعائیں شفاعت کی دعائیں اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندوں نے آج تک تجھ سے مانگی ہمارے حق میں قبول فرما ہمارے ڈاکٹر انعام صاحب بیمار اللہ انہیں مکمل سے عطا فرما یا اللہ شہید کے بعد والد محترم یا اللہ ان کی بخشش فرما یا اللہ اور جو فوت ہو گئے ہمارے عزیزوں ہمارے بچے بھائی یا اللہ دادا دادی کو سب کی بخشش فرما اللہ ہمیں لمبی ایمان تک والی زندگی عطا کر بہت شہادت دینا خاتمہ ایمان پر فرمانا بخشش کا حساب دینا ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا یا اللہ اوپر نیچے کے عذابوں سے محفوظ فرما اوپر نیچے کی راحتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما اے میرے اللہ ملک کے اندر اسلامی سیاست اسلامی تجارت اسلامی زندگی ایمانی زندگی پر معاشرے کو آنے اور اس کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد و نصرت فرما بیٹا درمان یا اللہ غریبوں کی تعاون میں نکال رہتا ہے اس کے ساتھ کوئی دوست احباب ان کی کوششوں کو قبول فرما بیٹا عبداللہ ختم نبوت کے تحت میں دوستوں میں ان کی محنت کو قبول فرما اللہ میری نسبت کا جاریہ بنا جتنے میرے روحانی طلبہ اساتذہ مخلصین کی جماعت ایک نعمت ہے یا اللہ یہاں کے پڑھے یہاں استاد بن گئے استاد العزیز یا اللہ پوری ٹیم یا اللہ جو باقی خدمات میں تعلق کرنے والے ہمارے محسن اعجاز صاحب عمران شاہ صاحب مرزا یونس صاحب یا اللہ حاجی اکرم صاحب اور جتنے رفقا ہیں جہانگیر شفیع اساتذہ تمام کے تمام یا اللہ طلبہ طالبات اے میرے اللہ معلمان یا اللہ کیسے صاحب یا اللہ جتنے بھی دوست ہیں یا اللہ انسان کی جہاں جہاں بھی شہد صاحب جہاں جہاں بھی یا اللہ جن جن کاموں میں شہد صاحب یوڈیلی صاحب یا اللہ عبدالماجد صاحب یا اللہ سے ابھی تیرے دو گھر بن رہے ہیں یا اللہ ہمارے پاس تو بہت مشکل ہے تمنا یہ ہے کہ قرآن یاد ہو جائے اور پھر یہ گھر میری زندگی میں بن کر آباد ہو جائے اور چاروں اطراف عالم میں جماعتیں آئیں مدرسے طلبہ قرآن پڑھیں بوڑھے کون اور فیض پھیلے اللہ تیرا گھر ہے اللہ ہم نے بڑا سنا ہے ہمارے گھروں کو کوئی سنوارے تو یا اللہ ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی مارے تو برا لگتا ہے اللہ جو تیرے گھروں کو سنوارتے ہیں باتے ہیں یہ انبیاء کی سنت اے اللہ جو بھی ہمارے کاموں میں پوری ٹیم انجینئر صاحب باقی وہاں مولانا علی قبر صاحب مولانا شفیع صاحب اکرام اللہ صاحب قبالی صاحب قاری علی اللہ صاحب جو وقت کے علماء ہماری نوکریاں بھی دے رہے ہیں تیرے گھر بڑھنے میں جنوب والے گھر میں میرے بھائی ماں یا اللہ جو میری جگہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور یہ اللہ جو ساتھی حصے دار رہے ہیں سب کو یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ ہمارے گھروں اور خاندانوں میں ہدایت کی ہوائیں چلا یا مولا جن کے نام نہیں لے سکے آپ تو سب کو جانتے ہیں یا اللہ آپ کے علم میں تو سب ہیں یا اللہ جو ہمارے ساتھ دین کے کاموں میں یا تیرے بندے جہاں کہیں تیرے دین کے ساتھ مخلص ہیں اللہ ان کی مدد فرما جن میں کمیوں کوتاہیاں ان کی اصلاح فرما اللہ ہمارے پاس ساتھی ایسے بھی ہیں جو خود حاجی شیر عالم صاحب اور ان جیسے فاضل ہو رہے ہیں اگر وہ کوئی حصہ دیتے تھے تو ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے بچے ان کے اس حصے کو جاری کیے ہوئے ہیں ایسے بھی دیکھ لوگ یا اللہ اپنی رحمت سے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے والدین اساتذہ بزرگوں کے لیے باقیات الصالحات بنا باقیات الصالحات جیسے آپ نے قرآن میں کہا ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے والا ان کی نسلوں کو بڑوں کے اچھے اخلاق کو جاری رکھنے والے یا اللہ ایک سال سب کا جاریہ اولادیں بنا شہد بنا دوست بنا یا اللہ سالبہ بڑھنے سے بچا سالبہ کو دولت آپ نے دی وہ دولت کا سہم بن گیا اور ہم تیرے دین کے لیے دینا اس کے لیے مشکل ہو گیا حضور نے نمائندے بھیجے اس نے نام پوچھ رہا حضور نے روک دیا اور جملہ نکلا کہ سالبہ کو سالبہ کی دولت نے ہلاک کر دیا پھر چیتا چلاتا آتا حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ جنہیں سے مجھے اللہ رکھتے دو اللہ قرآن میں دو دن پہلے بار والوں کا قصہ ہے کہ اللہ بار والا باپ یا اللہ تیرے نام ہے تیرا باپ تیرا دینہ خرچ کرتا تھا تو اس کی تجارت بڑھتی چلی جا رہی تھی باپ پھیلتے چلے جاتے ہیں فوت ہونے کے بعد بیٹے آ گئے انہوں نے اپنی مہنگائی اور اپنی ضرورتوں کا ڈھڈورا پیٹا اور انہوں نے تیرے دین میں دینا روک دیا اللہ نے وہ سارے باپ کی جائے کیا یہ سارے باپ کیا یا اللہ ہمارے جاگنے کا ذریعہ ہے پوری امت کے جاگنے کا ذریعہ ہے یا اللہ اپنے بڑوں کے بعد جانے کے بعد پیچھے ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما کرنے کی توفیق عطا فرما
ہمارے جانی صاحب نے دعاؤں کے ان کی بات ہے، ان کی بخش فرما، درجے بلند فرما. ہمارے اور بھی بڑے ساتھی ہیں یا اللہ بخش صاحب بڑے پیارے ہمارے ساتھ کے، یا اللہ مسجد کے واش روم صاحب اور مجھے کہتے ہیں میری ڈیوٹی نہ بدلو. ایسے خطباز ہیں اور ایسی خوشبے ڈیوٹیاں کرنے والے اتنا انتہائی شریف اور سادے، ورنہ چودھری بننے کے لیے رسید کو کہہ دے دو انتظامیہ میں آ جاؤ تو خوش، اور اگر کسی نجائزگی اور غلطی سے ان کی چکراہٹ اور ان کا سارا اعتقاد ختم. کیا اللہ اس کی عاجزی اللہ ہم سب کو عطا کر دے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب مسجدوں کے باشندوں صاحب کر دے. آپ نے ہم کو اتنی عزت دی، پورے عالم کے دین کی محنت کا امیر بنا دیا. ہمارے مولانا احسان الحق صاحب، محمد الرحمان صاحب، شیخ الاسلام عثمانی صاحب، مفتی عالم عثمانی صاحب، تمام ہمارے والدین، میری والدہ محترمہ، یا اللہ ہمارے سرفراز کی والدہ بیمار، حاجی شیخ الحق کہہ دیا بیمار، ارپن افضل کی والدہ گڑیا بیمار، یا اللہ اور جو ہمارے گھروں میں یا اللہ صحیح لوگوں بوڑھے، یا اللہ ان کے دیر تسل فقروں کے ساتھ سایہ اور شفقت ہمارے بزرگوں کا ایمان اور زندگی ہمیں نصیب فرما. مفتی عادل صاحب میں دیکھتا تو رونے لگ گئے مسکراتے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے بزرگوں کا سایہ اور شفقت سے دخول والے زندگیوں میں ہمیں نصیب فرما. آمین. ہمارے حاجی اکرم کا نواز صاحب فوت ہوا، اس کی ماں کے لیے بڑا سپنا باغ خاندان کے لیے ان کو صبر جمیل عطا فرما. جہاں جو بیمار گھروں میں ہمارے شہر صاحب کی والدہ اسپتال میں تھی، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کا جو کوئی عزیز و کار بیمار سب کسی کو محروم نہ کرنا. یا اللہ کریم بادشاہ ہیں، آپ اپنے چوکھٹ پہ زیادہ فقیر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہم تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں. یا اللہ ہماری ساری ضرورتیں حدیث میں آتا ہے جوتے کا قسمہ بھی ٹوٹے تو آپ سے مانگیں. یا اللہ تو اس سے نہ مانگے تو کہاں جائیں، ہر طرف تو دھکے ہیں. اے اللہ ہماری ذاتی ضرورتیں بھی پوری فرما. ہماری بچوں کی ضرورتیں جو ہمارے ساتھی بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اللہ ان کو اچھے روزگار کا انتظام فرما. یا اللہ یہ ادارے کے جتنے کام ہیں، یا اللہ گرمی کی شدت ہے، مہنگائی 2-3 لاکھ ہر مہینے دن کمر توڑتے ہیں، اور مہینے کی آمدن علاقہ کی 25-30 ہزار. یا اللہ تو تھوڑے 7 لاکھ 8 لاکھ ہر مہینے. یا اللہ جیسے تیرے قرآن نے کہا حضرت علیہ السلام پر ذمہ داری نے ان کی قبر توڑ دی. اے اللہ یہ تیرے دین کے کام کرتے مرنا چاہتے ہیں، کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں، مرتے مرتے کرنا چاہتے ہیں. مہنگائی بہت ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے، پوری قوم کے گناہوں کی. اللہ جو بھی مشکلات کا شکار ہے مدد فرما. اللہ ان دلوں میں اور ان مسافر طلبہ کی خوراک میں اے اللہ اور اس گرمی کی شدت میں صرف نہیں نہ بچیوں کا نہ بچوں کا. یا اللہ 10-12 لاکھ خرچہ آ رہا ہے. یا اللہ اس میں مدد فرما. برانچ میں 100 لاکھ گزر گئی. یا اللہ یہ 2 میرے گھر بن رہے ہیں. یا اللہ اس میں لنٹر قریب ہے، بنانا بہت مشکل ہے. یا اللہ خزانہ غیر سے تیرے کام نہ رکے. یا اللہ ڈلوا کر اور اس میں نماز عید کے بعد تعلیم کے سلسلے جاری کروا دے. رہتی دنیا تک جاری جہاں اپنی دین کے جو بھی سلسلے ہیں تیرے بندے ہیں سب کی مدد وصول فرما. ہمارے مدد عطا صاحب یہاں مسجد کے پرانے ہمارے خطیب بھی ہمارے درسوں کے ساتھی بھی جب ملتے ہیں تو اپنے بزرگ ضعیف یا اللہ ان کو مکمل سے عطا فرما. یا اللہ اور بھی جہاں یا اللہ ہمارے شہر کی والدہ ہمارے یا اللہ انہیں سے عطا فرما. جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں یا اللہ ان کی مشکلیں دور فرما. یا اللہ جو نہیں مانگ سکتے پھر مانگے عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء واستعدادا جيدا. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا، لسانا ذاکرا، قلبا خاشعا، بدنا صابرا. یا اللہ اپنی رحمت سے اللہم تقبل صیامنا و قیامنا. اللہ ہمارے روزے تراویح اعتکاف دعائیں ہمارے نات خان یا اللہ آج ناتوں کی آرزوی بہت فیشن ہو رہے ہیں.
یا اللہ یہ اسرائیل کے سادگی میں رہ کر یا اللہ کتابیہ کلام ان کو اس سادگی اور فقیری میں رہ کر چمکا، بندوں سے مالا مال فرما، ہمارے ذہن یا اللہ ہمارے بچوں کے ذہن، نسلوں کے ذہن اپنے ایمان دین قرآن کے لیے کھول دے، فہم کھول دے یا اللہ جن کی اولاد نرینہ نے ان کو نرینہ اولاد دے دے، جو مطلق اولاد سے معلوم ان کو اولاد صالح دے دے یا اللہ جن کی بیٹیاں نہیں بیٹی چاہتے ان کو ایک بیٹیاں دے دے، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دینا، اے میرے اللہ کسی کی بیٹی کو اپنی بیوی بہو بناتے ہوئے زیادہ شرطیں لگانا اور پھر اسے تانے دینا، میرے اللہ نے کہہ دیے کتنے گھر میں کتنے بچے مری یا اللہ اپنی رحمت سے رحمت سے ہر مسلمان کو واپس آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اب کسی کی بہو کو کسی کی بیٹی کو اپنی بہو بیوی بناتے ہوئے یا اللہ کر اپنی بیٹیاں یا اللہ اپنی نسلوں کی فکر میں یا اللہ اور لوگوں کو بھی یا اللہ ساس سسر کو اپنے خاندان کے کام پھر کر ساس سسر کو بوجھ بنا کر والدین کی خدمت سے خاندانوں کو ہٹانے کی یا اللہ شیطانی حرکت سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ ساس سسر کو بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بیٹیوں کے لیے معیار اور بہوؤں کے لیے معیار اور بیٹیوں کی غلطیاں چھپائی جاتی ہیں، بہوؤں کے عیب اچھالے جاتے ہیں جس سے خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، اے اللہ یا اللہ جہاں جہاں بھی نہ چاہتی ہیں اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم خير الناصر الجزاء۔ بھائی آپ دیندار لوگ ہیں، دودھ کا بھی انتظام ہے، مٹھائی کا بھی انتظام، خود واجب نہیں، آپ نیک لوگ